أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاطمة بضعة مني صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین تقریر سماعت فرمائیں. مقرر ہیں مولانا قاری محمد علی صاحب ملتان والے. ریکارڈنگ محمد طیب طیب اسلامی ریکارڈنگ سینٹر مدنی جامع مسجد و بائی پاس چوک بھاولپور روڈ ملتان. گزشتہ 3 جمعوں میں اپنی معمولی سی معلومات کے مطابق شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو جو ہوئی وہ 2 محرم کے جمعے کو کچھ عرض کیا تھا. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول خاتون جنت کا لخت جگر شیر خدا کا نور نظر ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں کے ٹھنڈک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 جمعوں میں شہادت بیان کی. آج تیاری کوئی نہیں تھی، نہ میرے ذہن میں کوئی مضمون تھا. یہاں منبر پہ قدم رکھتے رکھتے ذہن میں آیا کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کچھ عرض کر دیا،
کیوں نہ ہو آج امام حسین کی والدہ کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے۔ اب آپ لوگ تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کس کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کتنا نوازا اور کس قدر اللہ نے کریمی فرمائی۔ میں یہ کہتا ہوں سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر کوئی بھی فضیلت والی بات نہ کہی جائے، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کی جائے، ان کے سلیقے اور شعور اور علم و حیا اور عرفان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، کیا یہ بات تھوڑی ہے؟ قربان جاؤں اس مائی پہ جس کا ابا فاطمۃ الزہرا کا ابا کالی کملی والا ہو۔ وہ کتنی شان کی مالک ہوگی، وہ کتنی عظمتوں کی مالک ہوگی جس کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچی کتنی خوش نصیب ہوگی جب وہ پیدا ہوئی تو مکے والوں نے امام الانبیاء کو مبارکباد دی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا کا علمی نمونہ تھی۔ آپ اخلاق و کردار میں اپنے ابا کا ایک بہت بڑا چلتا پھرتا مشعل راہ کا ایک نمونہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں پالا، ساری بہنوں سے چھوٹی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم، جس جوان کے ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو، اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔
مدینے پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں. بیمار کرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی. آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو. بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو. اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا. آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا. سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ. اندر تشریف لے آئے. علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لختے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے، کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ تو عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤ. ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی. آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی، ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا، فاطمہ یہ ذرا مصلح تو اٹھا اپنا. مصلح اٹھایا، نیچا مصلح کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. فرمایا، لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں. پر ایک بات یاد رکھ لے میری. فرمایا، کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے. یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے، آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی، ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے، فاطمہ الزہرا نے مصلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں.
जनाब अबी तालिब का जमाना है, मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिनके साथ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि एक दो दिन नहीं 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते न मिले। उलमा इकराम ने लिखा कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, जब खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाए, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाए। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8 दिन के फाके हो गए। आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूँ। यकीन जानो इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, कयामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से एक हिस्सा बदला नहीं उतार सकते। कोई मजाक सा कलमा पढ़ना, मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों की पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे। दीनी दुश्मनी ऐसी थी, न कबीले का कुछ बनता था, न बिरादरी का कुछ बनता था, सारे के सारे इकट्ठे होकर मारा करते थे। और किसी भी क्या तरस खाते इस्लाम में सबसे पहली शहादत। तुम्हें तो सिर्फ एक शहीद का पता है ना, मतलब का जो है सिर्फ एक। इस्लाम में सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली शहादत, सबसे पहला इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ सर पे उठाने वाली 70 साला एक माई है। ऐसे वक्त में शहादत हुई जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सामने अपनी आंखों से देख रहे। जवान औरत नहीं, कबीला साथ नहीं, खानदान नहीं, सारा मक्का दुश्मन है। मक्के के चौधरी ने सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैरों में रस्से बांध दिए। एक ऊंट इस तरफ खड़ा कर दिया, एक ऊंट इस तरफ खड़ा कर दिया, उसके गले में रस्सा डाल दिया, उसके गले में रस्सा डाल दिया, बर्छा लेकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ सुमैया बाद आजा, तू मक्के की बूढ़ी औरत है, कुरैश की बड़ी औरत है, तेरा एहतराम करते हैं, बाद आजा वरना तेरे चीर कर टुकड़े कर दूंगा। Tawheed-Sunnah.com अल्लाहु गनी
सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आखिरी वक्त में अपनी बेटी को हुजूर की खिदमत में भेजा और अर्ज करने लगी, मेरे आका, मेरा दिल चाहता है इधर मेरे टुकड़े हो, उधर आप देख रहे हो। अन्हा के बेटे ने जाकर के अर्ज कर दिया। अंदाजा लगा काली कमली वाले के कलेजे पे क्या बीती होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुमैया कहती है, बेटा जल्दी जा, मेरे आका को मेरा जाके आखिरी सलाम पहुंचा दे। आखिरी सलाम मेरा पहुंचा दे और अर्ज कर दे, मेरी तमन्ना है इधर दम निकल रहा हो, उधर आका तेरी झोली हो और मेरी कबूलियत के लिए दुआ हो रही हो। अन्हा के बेटे के वापिस हुजूर ने पैगाम पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं उस माई के पैरों से उड़ी हुई खाक पे कि जिसको पैगाम हुजूर दे रही है, सुमैया पक्की रहना, सब्र करना, मालिक के कायनात की कसम है, जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं और जन्नत में अल्लाह ताला तेरा इंतजार फरमा रहे हैं। एक हमारा जमाना है, हमारे बेटे इंतजार कर रहे हैं, अब्बा जान कब मरे तो मैं ये जमीन काबू करूं, अब्बा जान का जनाजा कब उठे तो ये दुकान के पैसे बांटूंगा, इस मकान को यूं करूंगा, ये बुढ़ा बड़ा खराब कर रहा है, पता नहीं कब मरेगा। यार दुनिया मर रही है, इस बुढ़े की मौत भी नहीं आती। आओ, जिस औलाद पे सारी उम्र मरते हो गए वो तेरे मरने की रात दिन दुआएं करते फिरते हैं। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम सुनकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर सामने तशरीफ ले आए। अबू जहल कहने लगा, सुमैया कलमे का इनकार कर दे। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दे दिया, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के चौधरियों, ओ कुरैश के खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन लोगों, तुम जानते हो ये कलमा मैं जुबान की नोक से नहीं पढ़ती, मैंने सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ा, ये कलमा मैंने ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा, मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, मेरी नस नस में रग रग में बसा हुआ है। तुम सारे मक्के वाले मिलकर मेरे खून के कतरों से कलमा नहीं निकाल सकते। अपने रहमान पे उसको नाज है। अबू जहल कहने लगा, तेरे बुढ़ेपे से मैं शर्म करता हूं। उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा, कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बात आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी, ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है। वह सैयदा सुमैया कहने लगी, ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफिरों, ओ उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबरा जाऊं तुमसे? अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं? अबू जहल कहने लगा, मैं तेरे चीर के टुकड़ी कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है, देर न कर, ओ मक्के की जालिमों, ओ चौधरियों, देर न
نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ، تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہے، بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے۔ کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے، جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ، جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گچے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی۔ اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی۔ کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ اس مائی کا کیا کہنا، جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضور تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں۔ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی۔ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے۔ عرض کیا، بہت اچھا ابا۔ فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی داسی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی، تیرے کام آ جائے گی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا، نبی اللہ، میرے پاس کپڑا بھی نہیں،
صحابہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں, مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے, اونٹنی لاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا, او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے, کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاک اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا. سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں. اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا, اس نے کپڑا اوڑھ لیا. مجمع بیٹھا, اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی, کپڑا بھی مل گیا, مجھے تو بھوک بھی لگی ہے. اور تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھ اٹھا کرتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رس گلے. ہلی گیا, پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی. خدا کی قسم نبی نبی ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے. تم نہیں جانتے مالک کائنات کریم ہے, کالی کملی والا رحیم ہے. ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی, آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں. یہ مستری حضرات, انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاگلپور میں جا کے دیکھ لو, میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا, میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا. انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو, میں نے فلاں اسپتال بنایا, فلاں کالج بنایا, جا کے دیکھ کے آؤ, تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں. تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے, اسپتال دکھاؤ گے, کالج دکھاؤ گے, شاہی محل دکھاؤ گے, بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے. آؤ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں, لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو, میری مصوری دیکھنی ہو, میری صنعت دیکھنی ہو, میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو, میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو, میں کیسا خدا ہوں بنانے والا. میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے. اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت, تیری صورت تیری سیرت, تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی, تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں, تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. یہی اعمال پاکیزہ, یہی ارشاد ربانی. تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا. پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا, او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے, کھانا دے, کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں.
उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो, नींद न करो। उलमा किराम ने लिखा है, इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। और उलमा ने ये वजह लिखी है, कोई सहाबी ऐसा न था जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। जब वहां ये हालत थी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस बूढ़े मुसाफिर का चुटके से हाथ पकड़ा, यूं कर इधर आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से कुछ न कुछ तुझे मिल जाएगा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसाफिर को लेकर सीधा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आया और आके सदा की, या अहले बैत रसूलिल्लाह, अनुतिमू फी सबीलिल्लाह, नबी की अहले बैती, लो नबी की बेटी और नबी की नूरी नजर और नबी की लपटे जिगर, एक मुसाफिर भूखा है, उसको खाना खिलाना है, कुछ खाना भेजो। अंदर से आवाज आई, हसनैन करीमैन के चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, बाहर खेल रहे हैं। 4 दिन के फाके में इन जन्नती जवानों की शक्लें बदल दी। मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे चाव ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेज दूंगी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिर ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी वो? जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वफादा नहीं, जभी हमें किसी किस्म की राहत हासिल नहीं, हमने दूसरों के दुखों को उठाना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमारे घर दुखों से भर दिए। शमून यहूदी को जाकर के चादर दे दी कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर है, गिरवी रखते हैं और गल्ला दे दे और हम ले जाते हैं। उलमा ने लिखा है, यहूदी गल्ला भी तोड़ रहा है और रोता भी जाता है। साहबी ने पूछा, करे भाई रो क्यों रहा है, तुझे क्या तकलीफ हुई, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तौरात में मौजूद है, मैं तौरात का पढ़ने वाला हूँ, मेरी तौरात में मौजूद है, आखिर ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक भूखा मुसाफिर आएगा, उसके घर में फाका होगा, वो उसका पेट पालने के लिए अपने सर की चादर उतार के यहूदी के पास गिरवी रखेगी। रो इसलिए रहा हूं कि वो यहूदी मैं ही बनना था जिसके पास नबी की लख्ते जिगर की चादर आए। गल्ला तोल के सलमान फारसी को दे के कहने लगा, ये गल्ला किसी और के हाथ पहुंचा दे, तू मेरी साथ चल। लगा कहां?
وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میری ساتھ جلدی چل۔ لگا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صحابزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی، آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمہ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہنسی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ او طلحہ، او زبیر، او سعد، او ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ چھ مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، ابھی تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کہ کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے۔ نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو۔ توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے۔ اب حضرت علی سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے. فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا, وہ 10واں بھی لاؤ. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی. میں نے 1 انار دیا, مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا. ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا. آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا میری ایک وصیت ہے, اسے یاد رکھنا, اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب اسے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے, میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. سنا کہ اسی طرح کیا گیا. اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ, کام آئے گی تمہارے. حضرت عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی, کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی, مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ. تو کئی طریقے بنا کے دکھائے, کئی طریقے. حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی نہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے 4 پائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا, مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی, جیسے آپ کی آرزو تھی, جیسے آپ کی خواہش تھی. حسرت کو پورا کیا گیا. اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لپٹ جگر ہو, نبی کی نور نظر ہو, جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو, جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا کرم ملا ہو. کیا کہنا اس کا. حضور فرماتے جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی. ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا, سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا. ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا. تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی جن کو نبی نے پالا ہو, جن کو نبی نے سنبھالا ہو, جن کو نبی نے کھلایا ہو, نبی نے پلایا ہو, نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو, وہ کیسے کفر میں رہ سکتے تھے, وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اہل بیت کے سارے خاندان پر, صحابہ کرام پر, نبی کے ماننے والوں پر, ساری امت پہ. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا, صحابہ کرام کا خادم بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله واصحابه برة الكرام. الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ عبد الرحمان ہے,
ان کے ہمشیرہ کا کوئی رشتہ دار نشتر اسپتال میں بے ہوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ اور بھی بے شمار کچھ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ بھائی قاری حنیف کی مسجد میں دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، دعا کرو یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ اجڑوں کو بسا دے، بچڑوں کو ملا دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ سرفراز خان صاحب بہاول پور کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے، بچوں کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور سارے ساتھیوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، مسجد اور مدرسے کے خدمت گزاروں کے اللہ پاک جان مال کی حفاظت فرمائے اور روزی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ آخری دم تک ہمیں ایمان اور اسلام کا قائم دائم رکھ، اہل بیت کا خادم بنا، صحابہ کرام کا غلام بنا، ساری مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں نیک اور نمازی بنا، یا اللہ جھوٹ سے بچا، یا اللہ فریب کاری سے بچا، الہی تمام سارے پاکستان کو اپنا کرم اور فضل فرما۔ خلیل کوئی ساتھی فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کرم فرمائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبھی کے لیے دعا کر دو، جتنے مرد عورت قبروں میں چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ اپنا کرم اور فضل فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ کسی ساتھی نے مدرسے کے لیے 100 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی والدہ بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ دے، اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوئی ساتھی ہے اس کا ماموں کوئی پریشانی میں ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اطمینان اور سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں سے فتنہ فساد باہر نکال دے، یا اللہ شریروں سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے ٹولے سے بچا، یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو ایمان جان مال کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ آج شام کو بکر منڈی کے پاس ختم نبوت کے دفتر کے پاس ایک مسجد ہے، اس میں بیان ہوگا